السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے 12 حقیقتیں مسجد الاقصی کے بارے میں۔ تو مسجد الاقصی کے تقریباً 20 نام ہیں۔ اس مسجد کے ویسے تو الگ الگ کئی نام ہیں، لیکن ان میں سے سب سے مشہور وہ نام ہے جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، یعنی مسجد اقصی۔ دوسرا نام ہے بیت المقدس۔ اسلام کی 3 برکت مسجدوں میں سے ایک ہے۔ اسلام میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی زیارت اور اس میں نماز ادا کرنے کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں، اور مسجد الاقصی ان تینوں مسجدوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سفر نہیں کر سکتے کسی بھی مسجد کو اس کو دیکھنے کی نیت سے یا اس میں نماز پڑھنے کی نیت سے، سوائے 3 مسجدوں کے۔ پہلی مسجد حرم یعنی مسجد کعبہ، دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصی۔ خاص کر کے صرف انہی 3 مسجدوں کی طرف نماز اور زیارت کی نیت سے سفر کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تینوں مسجدوں کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ زمین پر دنیا کی دوسری سب سے پرانی مسجد ہے۔ حضرت ابو جعفر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا دونوں کی تعمیر میں فاصلہ کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ پتہ یہ چلا سب سے پہلے مسجد حرم کی تعمیر ہوئی اور اس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور اس کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی تو اس کی نئی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ مسلمانوں میں مکہ میں اور پھر ہجرت کر جانے کے بعد مدینہ میں بھی 16 یا 17 مہینے تک اسی مسجد کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس وقت تک نماز کے لیے کعبے کی طرف رخ کا حکم نہیں ہوا تھا، بعد میں مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو گیا تھا۔ اس حوالے یہ حدیث حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 مہینے نماز ادا کی۔ پھر ہم کو قبلہ بدلنے کا حکم ہوا، لیکن قبلہ بدل جانے سے اس مسجد کا مقام یا مرتبہ ختم نہیں ہوا۔ مسجد اقصی کے آس پاس برکتیں رکھی گئی۔ یہ مسجد ایسی جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی مقدس ہے جو ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے ماحول کو ہم نے برکتوں سے معلوم رکھا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر یہیں سے شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی تھی اور آسمانوں کا سفر کرنا تھا تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد حرام تک لے گئے، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، اور پھر یہاں سے آسمانوں کی طرف اور رب کی ملاقات کے لیے لے گئے۔ مسجد اقصی کے سارے نبی اکٹھا ہوئے۔ یہ مسجد اکیلی ایسی جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کے بھیجے گئے تمام نبی اور رسول جمع ہوئے، اور پھر وہیں تمام نبی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ یہ معراج کے سفر کا ہی واقعہ ہے۔ یہ بیت المقدس نبیوں کا شہر رہا ہے۔ حضرت لوط صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے کئی نبیوں کا شہر رہا ہے، اور بیت المقدس کی ہی سب کا مکان ہے۔
اس میں نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبویوں میں کئی ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ اسی مسجد یعنی مسجد اقصیٰ میں ہے۔ مسجد اقصیٰ کی فتح کی بشارت خود نبی نے ہے۔ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتح کی خوشخبری دی ہے۔ صلیبیوں نے اس مسجد پر قبضہ کیا۔ صلیبیوں نے 492 ہجری میں تقریباً 70,000 مسلمانوں کو قتل کر کے یہاں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان شہید ہونے والے میں امال اور اس کے شاگرد اور عبادت گزارنے کی ایک بڑی تعداد بھی تھی، جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر مسجد اقصیٰ میں اپنا قیام کیے ہوئے تھے۔ مسجد اقصیٰ پر 91 سال صلیبیوں کا قبضہ رہا۔ اس مسجد پر قبضے کے دوران صلیبیوں نے مسجد کی عزت کو پامال کیا اور مسجد کا چرچ بد میں بدل دیا اور مقبر پر ایک بڑی صلیب نصب کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوب نے مسجد واپس لی۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوب نے صلیبیوں سے جنگ کر کے اسے واپس لیا اور مسجد کو اپنی پہچان واپس کی۔ اس میں پھر سے سدھار کا حکم جاری کیا اور اس کو پھر ایک مسجد کی شکل میں واپس لائے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو دشمنوں کی بری نظر سے بچائے۔